بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا رمضان المبارک میں مرنے والا مسلمان سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ آپ نے بھی شاید یہ ضرور سنا ہوگا کہ رمضان مبارک میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے، تو آج ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے ان گھروں میں کیا ہوتا ہے، ان گھروں میں کون سی پریشانی آتی ہے۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شادی کی پہلی رات ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائیں اور کہا کہ یہ 4 باتیں مجھ سے کبھی مت کرنا۔ تو ناظرین کرام، وہ 4 باتیں کون سی تھیں یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت ایک غلطی کبھی مت کرنا۔ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، مگر اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اب تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بنی ہوئی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے سوشل میڈیا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب۔ دوستو، لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا رمضان المبارک میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے اور اسے عذاب قبر نہیں ہوتا؟ تو دوستو، یہ بات سچ ہے کہ جو شخص رمضان مبارک میں انتقال کر جائے، جس کی موت رمضان مبارک میں ہو، اس سے قبر کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا اس کے لیے جنت میں جانے کا اہتمام اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو رمضان کے مہینے میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو موت 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہو، اللہ اسے قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو بھی مسلمان رمضان مبارک میں انتقال کر جاتا ہے، اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا، دین اسلام پر اس کی موت ہوئی، وہ مسلمان مرا، ایمان کی حالت پر مرا، تو اس سے قبر کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس سے بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا اس کے لیے جنت میں جانے کا اہتمام خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان المبارک تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کو پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ تو آئیے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت ایک غلطی کبھی مت کرنا۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی کی پہلی رات شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر پوچھنے لگا، اے علی، میں باتوں کو بھول جاتا ہوں، میری یادداشت کمزور ہے، اور دن بدن میرا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بس جیسے ہی یہ پوچھنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندے، تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ تم گرم گرم کھانا جلدی جلدی کھاتے ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان گرم گرم کھانا جلدی جلدی کھاتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اور کئی بیماریاں انسانی جسم پر حملہ کر دیتی ہیں، اور جو وہ باتوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ اے علی، پھر میں کھانا کیسے کھاؤں؟
جس سے میرے دماغ کو اور میرے جسم کو صحیح فائدہ ملے۔ تو آپ نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو، کھانا بیٹھ کر کھایا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، اور کھانا ٹھنڈا کر کے چھوٹے چھوٹے نوالے منہ میں ڈالا کرو اور خوب چبا کر کھایا کرو، اور کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھر کر پانی مت پیو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے غذا میں شفا، برکت اور رحمت کو پوشیدہ کیا ہے۔ جو انسان صحیح طرح سے کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ کھانا اس کے جسم کے لیے شفا بن جاتا ہے، دعا بن جاتا ہے، رحمت اور برکت کی ضمانت بن جاتا ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شوہر نے پہلی رات بیوی کو 4 کون سی باتیں بتائیں۔ شوہر نے پہلی ہی رات اپنی بیوی کو یہ 4 باتیں بتائیں کہ اگر تم میری زندگی میں آئی ہو تو ان باتوں کا خاص خیال رکھنا۔ نمبر 1، مجھے آپ سے محبت ہے، اس لیے میں نے آپ سے شادی کی ہے۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں بیاہ کر کبھی گھر نہ لاتا، اور میں ایک انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ اگر کبھی کوئی مجھ سے غلطی ہو جائے تو صبر کر لینا اور چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا۔ نمبر 2، مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا۔ بیوی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ شوہر نے کہا اگر میں غصے میں ہوں تو اس وقت مجھے کوئی جواب نہ دینا۔ دوستو، اگر مرد غصے میں ہو اور عورت نظر انداز کر جائے، یا پھر اگر عورت غصے میں ہو تو مرد نظر انداز کر جائے تو یہی بہتر ہے۔ دونوں کا ایک وقت میں غصہ کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچنا۔ اگر ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچا جائے تو رسی ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر ایک طرف سے رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو رسی نہیں ٹوٹے گی۔ نمبر 3، مجھ سے راز کی ساری باتیں کرنا، مگر لوگوں کے گلے شکوے اور شکایتیں کبھی نہ کرنا۔ نمبر 4، دل ایک ہے، یا تو اس میں محبت رہ سکتی ہے یا پھر نفرت۔ ایک وقت میں دونوں چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی، اور اگر زندگی میں کوئی بات میری بری لگے تو یہ دل میں نہ رکھنا۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے ان گھروں میں کیا ہوتا ہے۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہو کر کہنے لگی کہ اے علی، میری کون سی ایسی عادت ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا تیری ایک عادت نے تجھے پریشان کر رکھا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یا علی، وہ کون سی عادت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم رات کو سونے سے پہلے کھانے کے برتن ایسے ہی چھوڑ دیتی ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان رات کو کھانے کے برتن دھوئے بغیر سو جائے تو شیطان اور شیطانی جن ان برتنوں کی مہک سونگھتے ہوئے اس گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ یوں اس گھر کے افراد آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اے عورت، اپنے رات کے کھانے کے برتنوں کو دھو کر سویا کرو، اللہ کے کرم سے شیطانی جن تمہارے گھر سے دور رہیں گے اور یوں ہر پریشانی تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی، سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔